مقدمہ تاریخ زبان اردو مسعود حسین خان. پیش لفظ جو اردو زبان کا ڈول اور کینڈا متعین ہوتا گیا، اس کی ابتدا اور ارتقاء کے متعلق سوالات بھی ذہن میں پیدا ہونے لگے. علم لسان سے ناواقف لوگوں کے نزدیک یہ ایک کھچڑی زبان تھی جو عربی، فارسی، ترکی اور ہندی کے میل سے پیدا ہوئی تھی، جسے کبھی شاہجہانی لشکر سے منسوب کیا جاتا تھا اور کبھی اکبر کے سنہرے عہد سے. اردو کی ابتدا کا یہ نظریہ بہت زیادہ تشفی بخش نہ تھا. ارتقاء کا وہ تصور جس پر آج فکر انسانی کی بنیادیں قائم ہیں، لسانیاتی دنیا میں بھی کار فرما ہے. چنانچہ زبان جاننے والوں نے فوراً پہچان لیا کہ اس کھچڑی زبان کی تہ میں کون سی بولی ہے. ہند آریائی زبانوں پر نئی تحقیق کے باوجود اردو زبان کی ابتدا کا مسئلہ ابھی دھندلکے میں ہے. زمانہ حال میں اس زبان کی ابتدا اور ارتقاء سے متعلق جو مختلف نظریے ملتے ہیں، ان میں سے بیشتر قیاس آرائیاں ہیں جن کا شاید ذکر بھی کسی علمی اور تحقیقی مقالے میں نہیں آنا چاہیے. اردو کو دکن، گجرات، مدراس اور سندھ سے جو نسبت ہے اس کی تاریخی اہمیت مسلم ہے، اور بس مسائل زبان کو سمجھنے والے اردو کی ابتدا کے سلسلے میں ان نظریوں کا ذکر تک شاید گوارا نہ کریں. ہند آریائی لسانیات میں 20ویں صدی کا سب سے بڑا کارنامہ گریرسن کا عظیم الشان لسانیاتی جائزہ ہند ہے. گریرسن نے سب سے پہلے بالتفصیل ان قیاس آریائیوں کا ازالہ کیا جو ہماری زبان کے کینڈے کے متعلق بغیر سوچے سمجھے کی گئی تھی. اس نے ہند آریائی زبان کے تاریخی تسلسل کی نشاندہی کی اور جدید آریائی زبانوں کے باہمی رشتوں کو معلوم کرنے کی کوشش کی. اسی نے سب سے پہلے کھڑی بولی کو ایک مستقل بولی کی حیثیت بھی بخشی. لیکن گریرسن پنجابی کھڑی بولی اور برج بھاشا کے باہمی رشتوں کا ٹھیک پتہ نہ چلا سکا، اس لیے کھڑی بولی کی علیحدہ حیثیت کو مانتے ہوئے بھی وہ متضاد باتیں لکھ گیا ہے جن کا محصل یہ ہے کہ کھڑی بولی برج اور پنجابی کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے. گریرسن کی لسانی تحقیقات اردو زبان کے متعلق حرف آخر کا حکم نہیں رکھتی. پروفیسر شیرانی جیسے بالغ نظر محقق نے بھانپ لیا. شیرانی کو اپنے نقطۂ نظر کے لیے اشارہ خود گریرسن کی تحریروں میں مل گیا ہے، جس نے اردو کے پنجابی پن پر غیر معمولی زور دیا ہے. پروفیسر محمود شیرانی کی پنجاب میں اردو 1928 اس لحاظ سے ایک اہم تصنیف ہے، لیکن اردو کی ابتدا کے سلسلے میں تحقیق کا دروازہ یہیں پر بند نہیں ہو جاتا. پروفیسر شیرانی نے دہلی کی قدیم زبان کے متعلق محض قیاس آرائی سے کام لیا ہے اور ہریانی زبان کو اردو کی قدیم شکل کہہ کر چھوڑ دیا ہے. حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ سلاطین دہلی کے لشکر میں اور شہر کے بازاروں میں ہریانہ علاقے کی آبادی کا عنصر ہمیشہ زیادہ رہا ہے. لہٰذا اردو کی ابتدا پر کام کرنے والوں کی توجہ نواح دہلی کی بولیوں پر مرکوز ہونی چاہیے، ساتھ ساتھ ہمسایہ بولیوں پنجابی، برج بھاشا وغیرہ پر بھی نظر رکھنی پڑے گی. اس نئی لسانی میدان کی طرف اشارہ سب سے پہلے پروفیسر سال بلوگ کی تحریروں بلیٹن اسکول آف اورینٹل اسٹڈیز لندن 1928 میں ملتا ہے. بعد کو ہندوستانی لسانیات 1932 عیسوی میں ڈاکٹر زور نے بھی اردو پر ہریانی زبان کے اثرات کا ذکر کیا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ شیرانی کی پنجاب میں اردو ہو یا سول بلوگ کا ہریانی پر زور، یہ تمام نظریات نیم صداقتوں کے حامل ہیں. شیرانی نے یہ فرض کر لیا کہ نواح دہلی کی تمام بولیوں مسلمانوں کی فتح دہلی 1192 کے بعد ارتقا پذیر ہوتی ہیں، اور چونکہ مسلمان پنجاب سے ہجرت کر کے جاتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ پنجاب سے کوئی زبان اپنے ساتھ لے کر گئے ہوں گے. سول بلوک نے نواح دہلی کی دوسری بولیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف ہریانوی کی اہمیت پر زور دیا ہے. اس سلسلے میں دونوں نے دہلی کی اس حیثیت کو فراموش کر دیا کہ یہ شہر ہریانی، کھڑی اور میواتی یعنی یہ راجستانی کی بولی ہے کے سنگم پر واقع ہے.
جنوب میں تھوڑے فاصلے پر برج کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دہلی میں عرصے تک زبان کا معیار اور ڈول متعین نہیں ہو سکا۔ ابتدا میں اردو پر جمنا کے پار کی ہریانوی اور میواتی کے لسانی اثرات رہے، جس کی تائید پنجابی سے بھی ہوتی رہی۔ بعد کو سکندر لودھی کے زمانے سے لے کر شاہجہاں کے عہد تک آگرہ دارالسلطنت رہا۔ اس طرح برج بھاشا کی تائید سے کھڑی بولی کا محاورہ غالب آتا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی معیاری اردو جمنا کے اس پار کی مغربی یوپی کی بولیوں سے قریب تر ہے۔ پروفیسر شیرانی کی تحقیقات سے ہریانوی زبان کے بعض قدیم مصنفین کے ادبی کارنامے ہمارے سامنے آ گئے ہیں، جن کی زبان کا تجزیہ اور پنجابی کے قدیم ترین نمونوں سے تقابلی مطالعہ اس بات کو اچھی طرح ثابت کر دیتا ہے کہ ہریانوی زبان پرانی اردو کی بات کی ماندہ شکل نہیں، بلکہ ایک علیحدہ اور مستقل زبان کی حیثیت سے عرصے سے مضافات دہلی میں رائج تھی۔ چنانچہ ہم نے اس مقالے میں قدیم دکنی، جس کی توجیہ پر پروفیسر شیرانی نے پنجابی سے کی ہے، کہ اکثر کھوئے ہوئے لسانی سرشتوں کی کھوج نواحی دہلی کی بولیوں ہریانوی، کھڑی اور میواتی سے پیش کر کے اردو کی ابتدا کے متعلق ایک نئے نظریے کا خاکہ پیش کیا ہے۔ اس طرح سے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ ہندوستان کی جدید آریائی زبانوں کے طلوع کے وقت ہریانوی اور پنجابی میں خط فاضل قائم کرنا دشوار تھا۔ قدیم اردو اور دکنی کا پنجابی پن اس کا ہریانوی پن بھی ہے، البتہ شورسینی اپبھرنش کی جانشین ہونے کی حیثیت سے پنجابی زبان کے مقابلے میں ہریانوی اور کھڑی بولی کو زیادہ قدیم ماننا پڑے گا۔ زیر نظر مقالے میں اردو زبان کے تسلسل کی نشاندہی ویدک زمانہ یعنی 1500 قبل مسیح سے 1850 تک کی گئی ہے۔ یہ ضروری بھی تھا کیونکہ ہماری زبان اسی زبان کا پیوند ہے جو سالہ سال کی مدت میں ہند کی سرزمین میں پروان چڑھی۔ زبان کا نقش ماضی عام طور سے اس کے مستقبل کے لیے نشان راہ کا کام کر دیتا ہے۔ ہماری زبان کے اکثر نئے رجحانات اور مسائل کا حل اس کی پچھلی سرگزشت میں مل جائے گا۔ اس زبان کے ارتقاء کی داستان کا تیسرے باب میں احاطہ کیا گیا ہے۔ اس داستان کا سرا شمالی ہند سے اٹھایا، لیکن اس کی تاریخی تشکیل کے لیے پہلا مستند مواد دکن میں ملا ہے، جس کا بھرپور تجزیہ کیا گیا۔ 17ویں صدی سے شمالی ہند پھر تاریخ کی روشنی میں آ جاتا ہے، اس لیے باقی 300 برس کی کہانی شمالی ہند میں اردو زبان کے ارتقاء کی داستان ہے۔ برج بھاشا، کھڑی بولی، ہندوستانی یا خسرو کی زبان دہلی، پنجابی اور ہریانوی بولیوں کے تقابلی مطالعے پر مقالہ کے بیشتر صفحات صرف صرف کیے گئے ہیں۔ ایسا کرتے وقت ہر زبان کے قدیم و جدید مستند نمونوں کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ مقالے کا یہ حصہ خالص لسانیاتی ہے۔ اس میں نواحی دہلی کی تمام بولیوں کے باریک اختلافات کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تاریخ زبان سے جو نتائج ہم نے اخذ کیے ہیں انہیں مبسوط لسانی دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔ ضمناً اردو کی ابتدا کے متعلق آزاد اور شیرانی کے نظریوں کا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے دکنی اردو کے عقدہ کا نیا حل بھی پیش کیا ہے۔ اب کچھ مواد اشاعت کے بارے میں بھی ہے۔ مقدمہ تاریخ زبان اردو کا یہ 7واں ایڈیشن ہے۔ اس کا پہلا ایڈیشن 1948 میں دہلی سے شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد چند سال کے وقفوں سے سر سید بک ڈپو نے اس کے اچھے برے 5 ایڈیشن اور شائع کیے، جن میں صرف تیسرے ایڈیشن 1958 عیسوی میں تبدیلیاں اور اضافے کیے گئے تھے۔ اب اس 7ویں اشاعت میں نہ صرف پچھلے 28 سال کی نئی معلومات کی روشنی میں اضافہ اور ترمیمات کی گئی ہیں، بلکہ اس کا تیسرا باب از سر نو لکھا گیا ہے۔ ایک لحاظ سے یہی باب اس تحقیقی مقالے کی جان ہے۔ اس کے علاوہ اردو کے ماخذ کے بارے میں تھوڑی سی نظریاتی ترمیم بھی کی گئی ہے، اور امیر خسرو کی 9 صفر میں دی ہوئی 12 ہندوستانی زبانوں کی فہرست سے زبان دہلی و پیر و منش دہلی اور اس کے نواح دہلی کی بولیاں کو اردو کا سرچشمہ ثابت کیا گیا ہے۔ اس طرح کھڑی بولی کے ساتھ ہریانوی بھی اس میں برابر کی حصہ دار ہو گئی ہے۔ برج بھاشا کے اثرات کے سلسلے میں 150 سال تک آگرے کے دارالسلطنت بنے رہنے پر بھی زور دیا گیا ہے۔
नासपासी होगी। अगर मौजूदा दीदाए ज़ेब एडिशन के लिए मैं अपने दोस्त और एजुकेशनल बुक हाउस के मालिक द मैनेजर असद यार खां साहब के सलीके और इन्मा का शुक्रिया अदा न करूं, जिसके बगैर इसके हुस्न और सेहत दोनों की जमानत करना नामुमकिन होता है। जावेद मंजिल, जामा उर्दू रोड, दोदपुर, अलीगढ़। मसूद हुसैन खान, 20 नवंबर 1986। कंटेंट्स यानी तरतीब की अगर बात की जाए तो पहला बाब हिंद आर्याई का इर्तिका। इसके जो सब यूनिट्स हैं, आर्याओं का वतन और दाखिलाए हिंद, हिंद आर्याई का अहद कदीम, हिंद आर्याई का अहद वस्ती, हिंद आर्याई का अहद जदीद। दूसरा बाब हिंदुस्तान की जदीद आर्याई ज़ुबानें, जदीद आर्याई ज़ुबानों की गिरोहबंदी, मगरबी हिंदी और उसकी बोलियाँ। तीसरा बाब उर्दू ज़ुबान का इर्तिका, शुमाली हिंद, दक्कन, शुमाली हिंद, उर्दू की इब्तदा, लिसानी नज़रियात। चौथा बाब उर्दू और ब्रिज भाषा, उर्दू और पंजाबी। पांचवा और आखिरी बाब ज़ुबान दहली व पीरोमंच खुसरो, उर्दू और हरियाणवी, उर्दू और खड़ी बोली। हमारे साथ बनी रहिए। इंशाअल्लाह अगले पार्ट में हम पहला यूनिट यानी हिंद आर्याई का इर्तिका, आर्याइयों का वतन और दाखिला पढ़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।